علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جہاں بھی دن نکلتا ہے، جہاں بھی رات ہوتی ہے، نبی کی نعت ہوتی ہے، نبی کی بات ہوتی ہے۔ درودوں کی صدا سن کے چلو بزم محبت میں، یہ وہ محفل ہے جس میں نور کی برسات ہوتی ہے۔ مدینے جا کے دیکھا یہ عجب منظر نگاہوں نے، وہاں پھر دن نکل آتا ہے جب بھی رات ہوتی ہے۔ ظہوری لے کے کیا جاؤں میں ان کے در پہ نادم ہوں، بلا ایک بے نوا سائل کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کی کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ یہ محفل سجا کر بیٹھے، اللہ تعالی ہر سانس پر کروڑ نیکیوں سے مالا مال فرمائے، ہر قدم پر کروڑ نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو، اللہ تعالی حق بیان کرنے، حق سننے، سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ربیع الاول شریف کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا مہینہ، اور بزرگ فرماتے ہیں دو چیزیں چھپانے سے بھی نہیں چھپتی، ایک خوشی ہے جو چھپانے سے نہیں چھپتی، اور دوسری خوشبو ہے جو چھپانے سے نہیں چھپتی۔ تو جن کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، وہ آقا کا میلاد بنا رہے ہیں۔ اور میرے پاک پروردگار نے بھی اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا، حسن دیا، کمالات دیے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو اس نے عام انسان کو مخاطب نہیں کیا، اور جب مخاطب کیا تو اس نے مومن کو مخاطب کر کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے احسان کیا مومن پر کہ انہیں اپنی عظمتوں والا رسول جو ہے وہ ان میں بھیج دیا۔ فرمایا مالک وہ کتنی عظمتوں والا ہے؟ فرمایا وہ عظمتوں والا محبوب نہ آتا تو میں رب کو کون پہچانتا؟ وہ میرے وجود کی دلیل اول ہے، میرا وجود تھا، میں واجب الوجود تھا، مگر میرے وجود پر دلیل کوئی نہیں تھی۔ میں نے اپنے وجود پر جو پہلی دلیل قائم کی اور دلیل کو ظاہر کیا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا احسان صرف مومن پر ہے جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور صرف ارکان اسلام تک نہ رہا، بلکہ رسول اللہ کی محبت جو ہے اس کے دل میں موج زن ہوئی، اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا کائنات والوں، میں نے تمہیں موسیٰ نہیں دیا، میں نے تمہیں عیسیٰ نہیں دیا، میں نے تمہیں ابراہیم نہیں دیا، میں نے تمہیں یوسف نہیں دیا، سارے نبی آئے، ہر نبی جو ہے وہ نبوت کی شان لے کر آیا، لیکن جو میں نے تمہیں دیا، محبوب دیا، وہ نبوت کی جان بن کر آیا۔ میں نے تمہیں نبوت کی جان عطا فرمائی ہے، اور دنیا والوں یاد رکھو کہ محبوبوں کے صدقے دیے جاتے ہیں، محبوبوں کی خیراتیں دی جاتی ہے، لیکن کبھی محبوب بھی دیے جاتے ہیں، لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں نے بن مانگے تجھے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہیں۔ آقا کریم کا ایک صحابی بول کر کہتا ہے جناب آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ دوسرا صحابی بولتا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ تیسرا کہتا ہے نوح نجی اللہ ہے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک صحابی بول کر کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اب حضور کہنے والے کوئی عام نہیں ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی گفتگو کو سنا، اور حضور نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، بالکل آدم شفیع اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن میرے امتیوں، میرے صحابہ غور کرو، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا۔ آقا یہ حبیب میں اور دیگر تمام انبیاء میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ان میں مین فرق جو ہے، مرکزی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کو راضی کرتا رہا، اور وہ رب جو ہے وہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ ہر نبی نبی بننے پر ناز کر رہا ہے،
لیکن رسول اللہ کے غلاموں اللہ مصطفیٰ کو بنا کر ناز کر رہا ہے. ہر کو نبوت ملی وہ نبوت کے ملنے پر ناز کر رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ جب نبوت در مصطفیٰ پر آئی تو نبوت کو ناز ہوا کہ اللہ نے مجھے کس در پر آ کر ختم نبوت کا تاج کس ہستی کے سر پر رکھا ہے. اللہ نے ساری عزت مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی اور محبوب کریم کے صدقے سے 1.25 لاکھ انبیاء کو عزتیں برکتیں عطا فرمائی. فرمایا مومنوں میں نے تم پر احسان کیا. مالک محبوب آیا ساری کائنات کے لیے ہے، رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے ہے، لیکن احسان مومن پہ کیوں ہے؟ فرمایا جب تو مومن کو دیکھے گا تو اس کا ظاہر بھی پاک ہوگا، اس کا باطن بھی پاک ہوگا. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی صرف بشریت کا اقرار کرے گا لیکن حضور کی فضیلت پہ اصرار کرے گا. اللہ اکبر. مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی حضور کی عظمت کی بات ہوگی حضور کی عظمت کے اندر مبالغہ اور حضور کی تعظیم کے اندر مبالغہ کرے گا، حضور کی ادب میں مبالغہ کرے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا. میں مومن کا قرآن اور حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا پر جتنے ادب والی ہستیاں ہیں ہر کا ادب حد میں رہ کر کرنا ہے، مگر مصطفیٰ کی باری آئے تو اتنا مبالغہ کرنا ہے کہ بندہ حیران ہو جائے کہ یار یہ رسول سے اتنا پیار کرتا ہے، ہر حد کو توڑ دینا ہے، ہر حد کو توڑ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. فرمایا کائنات والو یاد رکھو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا تمہارے لیے میری سنت بھی ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی ہے. آقا آپ کی سنت میں کس چیز کی کمی تھی کہ آپ نے کہا ابو بکر کی سنت، عمر کی سنت، عثمان کی سنت، علی کی سنت؟ یقیناً اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن بعض چیزیں رسول اللہ کی سنت میں ہمیں نہیں ملیں گی. آپ حیران ہوں گے حضور کی ہر سنت حاضرین محترم مومن کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن حضور کی بعض سنتیں جو ہے حاضرین محترم بعض چیزیں سنتوں کے اندر نہیں ملیں گی. جس طرح میں حضور ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رب کا قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبوب کا ادب کرنا ہے، محبوب کی تعظیر کرنی ہے. رب نے حکم دیا، مصطفیٰ نے سنا دیا. اب مصطفیٰ نے خود ادب کر کے نہیں دکھانا. توجہ فرمائیے گا میری بات کی طرف. فرمایا اللہ کا حکم محبوب نے سنا دیا، لیکن محبوب نے تعظیم کر کے تعزیر کر کے تمہیں نہیں دکھانا. فرمایا کائنات والو اگر قانون لینا ہو تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا، وہاں سے تمہیں قانون ملے گا. لیکن اگر قانون پہ عمل کرنا ہو تو مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت کو لے لینا. حضور کے درگاہ سے قانون ملے گا، مگر قانون پہ عمل کہاں ملے گا؟ حضور کے صحابہ کی حیات طیبہ کو. دیکھیے حاضرین محترم اگر انسان کے ہاتھ پر لعاب آئے، حاضرین محترم باپ کا بھی لعاب ہو تو اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ انسان اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کر لے. بس ٹھیک ہے یہ بھی ادب ہے، لیکن حاضرین محترم یہ حد ہے. حد سے بڑھ کر ادب کیا ہے کہ صحابہ وہی لعاب لیتے ہیں. اللہ اکبر. حد یہ ہے کہ اگر باپ کا بھی لعاب ہو اور گہرا لعاب ہو اور ہاتھ پر آ جائے، چلے بڑا فرما بردار بچہ ہے، حاضرین محترم ایسے اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کر دے، یہ بھی ادب ہے. لیکن حد سے بڑھ کے ادب کیا ہے کہ وہی لعاب انسان اپنے چہرے پر مل لے. حاضرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب حضور کے دربار کا یہ منظر دشمنوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، جو محبوب کے ایک ایک بال کا اتنا تحفظ کرتے ہیں وہ محبوب کی ذات کا کتنا تحفظ کرتے ہوں گے؟ جو محبوب کی اتنی عزت کرتے ہیں وہ محبوب کی جان کی کتنی عزت کرتے ہوں گے؟ وہ اپنی خون کی ندیاں بہا دیں گے لیکن محبوب کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. اس لیے حاضرین محترم رسول اللہ کے دو غلام جب پکڑے گئے، بادشاہ نے دیکھا بڑے خوبصورت ہیں، اگر یہ راضی ہو جائیں مذہب عیسائیت قبول کر لیں تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کر دوں. ان کو بڑا راغب کیا گیا لیکن انہوں نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا.
آخر حاضرین محترم ان کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے تیل گرم کیا، ایک کو درمیان میں حضرین محترم اٹھایا اور تیل کے اندر پھینک دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئلہ ہو گیا۔ حضرین محترم دوسرا بھائی جو ہے جب اس کو مخاطب کر کے پوچھا گیا تیری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، کیا تیرا ارادہ بدلا ہے؟ اس نے کہا اس لیے آنسو نہیں آئے کہ مجھے جان پیاری ہے، آنسو اس لیے آئے ہیں جان ایک ہے، کاش جتنے جسم پہ بال تھے، کاش جسم پہ جتنے بال تھے اتنی میری جانیں ہوتی، میں رسول اللہ کے دین پر ایک جان قربان کرتا۔ میرے خیال اردو کی سمجھ نہیں آ رہی بات دوستوں کو، ایک جان قربان کرتا، دوسری جان قربان کرتا، تیسری جان قربان کرتا، تم تھک جاتے، تمہارے وسائل ختم ہو جاتے، مگر رسول اللہ کا غلام اپنی جانیں قربان کرتا رہتا۔ قربان جاؤں صدیق اکبر تیرے مقام سے۔ جب بلال کو خریدنے کے لیے گیا تو امیہ کہتا ہے اس کو تو خریدے گا؟ اتنا کن ذیل ہے کہ مار کھانے کے بعد پھر مار کھانے کے بعد بار بار مار کھانے کے بعد ایک دفعہ بھی رحم کی اپیل نہیں کرتا، ایک دفعہ بھی رحم کی اپیل نہیں کرتا، اور صرف ایک جملہ بول کر کہتا ہے جسم تو نے خریدا ہے، دل تو میں نے مدینے والے کو دیا ہے۔ جسم تو نے خریدا ہے، دل تو میں نے مدینے والے کو دیا ہے۔ قربان جاؤں بلال تیری عظمت سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکہ کے سرداروں نے دیکھا کعبہ کی چھت تھی، چھت پر یہی غلام کھڑا تھا اور آپس میں مخاطب کر کے کہہ رہے تھے اے دہاڑا ساڑی زندگی چاوڑائی کہ رسول اللہ نے ایک غلام نو بھی کعبے دے کوٹھے دی چھت دے اتے چڑھا چھوڑنائی۔ واہ آقا جو سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے جو غلاموں کو اتنی عزت دیتا ہے وہ سرداروں کو کتنی عزت دیتا ہے۔ وہاں سے بھاگ کر رسول اللہ کے دربار میں آئے اور کہا یا رسول اللہ جس دربار میں بلال کا یہ مقام ہے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا ہے، اور رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا اس کل کائنات میں رب نے صرف دو کو راضی کیا ہے، یا مدینے والا بادشاہ ہے، اور کہا والا سوف یعطیکا ربک فترضا، یا صدیق اکبر جب بلال کو خرید کر لے آیا ہے۔ کیا شان ہے سیدنا بلال کی کہ رب کہتا ہے والا سوف یرضا۔ کتنا خوبصورت علماء نے اس کا ترجمہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اللہ ابو بکر کی وفا پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ابو بکر کی جو ہے وفا پہ راضی ہے اور ابو بکر اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ سب کچھ دے کر کہا آقا اگر اس سے بڑھ کے ہوتا میں تیرے دین پر نچھاور کر دیتا۔ میری تو زندگی کا موٹو ہی یہی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یکون ابنتی تحت رسول اللہ، آقا بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، انفاق مالی علی رسول اللہ، آقا مال میرا ہو اور تقسیم کرنے والے آپ ہو۔ کس طرح دعا مستجاب ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر مال دے کر جب خرید رہے ہیں بلال کو تو رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ تو میری رضا پر راضی ہے، میں تیری وفا پہ راضی ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے سینے میں رسول کیوں نہیں آتا، رسول کی محبت کیوں نہیں آتی؟ جاؤ میرے رسول سے پوچھو غار میں کون پہلے گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق گئے تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے؟ فرمایا آقا نہیں کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے۔ سر آقا میں جاتا ہوں جا کر صاف کرتا ہوں، آپ بعد میں تشریف لے کر آئے۔ آقا کریم نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا یہ تمہارا دل بھی ایک غار ہے، اس دل میں اگر ابو بکر آ جائے تو مدینے والا آقا خود بخود آ جائے گا، لیکن اگر اس دل میں نفرت ہو، کدورت ہو، بغض ہو سرکار سیدنا صدیق اکبر کا تو فرمایا جو مرضی کرتے رہو، علی سے پیار کرنے والوں دیکھو تو صحیح ان دونوں کا آپس میں کتنا پیار ہے۔ پیار کی انتہا یہ ہے
کہ ایک کے گھر رسول دولہا بن کے جا رہا ہے اور ایک رسول کے گھر میں دولہا بن کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کے گھر میں رسول دولہا بن کے جا رہا ہے. دولہا سمجھتے ہیں؟ ایک کے گھر میں رسول دولہا بن کے جا رہا ہے اور ایک رسول کے گھر میں. جو رسول کے گھر میں دولہا بن کر آیا ذرا اس کی شان کو دیکھیں. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے گھر میں بیٹی آ گئی. فرمایا مالک پھر اتنا بڑا گھر کہاں سے لے کر آؤں گا, اتنا بڑا کف کہاں سے لے کر آؤں گا؟ میں سمجھانے کے لیے دلیل دے رہا ہوں. میرے رب نے فرمایا محبوب بیٹی میں نے دی ہے نا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. پریشان نہیں ہونا, اگر بیٹی میں نے دی ہے تو دیکھنا بیٹی تیرے گھر میں ہوگی, علی میرے گھر میں ہوگا. بیٹی تیرے گھر میں, علی میرے گھر میں. اور جب برات جا رہی ہوگی تو کہنے والے کہہ رہے ہوں گے دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے. دلہن سلامت رہے یار, دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے. دولہا, ارے یار جو مصطفیٰ کے گھر میں دولہا بننے کے لیے آیا اس کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا, تو پھر انصاف کیوں نہیں کرتا جس کے گھر میں مصطفیٰ دولہا بننے کے لیے. بات سمجھ آئی ہے نا؟ ہم سنی ہیں, ہم یا رسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں, اور جو حضور نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کیونکہ حضور حاکم ہے. اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب جو تجھے حاکم نہ مانے وہ کیا ہے؟ مومن ہی نہیں ہے. اور حاکمیت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا پہلا نمبر ابو بکر کا, پھر کہا دوسرا عمر کا, تیسرا عثمان کا, چوتھا علی کا. ہاشمی ہونے کی وجہ سے میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں علی کا پہلا نمبر. توجہ فرمائے میری بات, میرا خون مجھے مجبور کر رہا ہے. نہیں, علی کا پہلا نمبر. حضور کے دربار سے صدا آئی تجھے اپنا خون پیارا ہے یا رسول کا حکم پیارا ہے؟ جی, تجھے اپنی برادریاں پیاری ہیں یا رسول کا حکم پیارا ہے؟ رسول نے حکم دیا ہے پہلا نمبر ابو بکر کا, دوسرا عمر کا, تیسرا عثمان کا, چوتھا علی کا. اور اس میں وصف کیا ہے؟ فرمایا سب سے آخر میں نبی بن کر آیا, مجھ پر نبوت ختم ہو گئی اور اللہ نے ولایت علی پر مکمل فرما دی. میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ نے کتنی شان میرے محبوب کو عطا فرمائی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور جنات کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے, واپس تشریف لے کر آ رہے تھے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میرا دل کرتا ہے میں تھوڑی دیر استراحت کر لوں. اب گود حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے. رحل دیکھیے اور قرآن دیکھیے. اللہ اکبر. رحل کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ جو گود ہے عبداللہ بن مسعود کی وہ رحل ہے, اور قرآن سرے مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اور مجھے کہنے دے کہ اگر اس کا حکم نورانی لفظوں میں آئے تو ہم اسے قرآن کہتے ہیں, لیکن اگر نوری مکھڑے میں آئے تو اسے ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. بس نام مختلف ہیں, چیز ایک ہی ہے, چیز ایک ہی ہے. وقت ہو تو میں اس پہ بات کروں گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور استراحت فرما رہے تھے اور حضور اتنی گہری نیند میں تھے کہ آقا کے خراٹوں کی آواز مجھے آ رہی تھی, لیکن وہ خراٹے میرے حاضرین محترم کانوں کو متاثر نہیں کر رہے تھے, میرے دل کو تقویت دے رہے تھے, میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے تھے, اور پورے ماحول کو بکہ نور بنا رہے تھے. آپ فرماتے حضور جیسے سوئے نا ایک جماعت آ گئی. آپ فرماتے ایک مہربانی کرنا صحابہ, مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ کتنے خوبصورت تھے, وہ آنے والی جماعت کتنی خوبصورت تھی. وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف. کھڑے ہو گئے اور آپس میں ایک جملہ کہتے ہیں جو میری گفتگو کا محاصل ہے. کہا نبی بڑے آئے پر اس جیسا. چلے آہستہ بولے, آہستہ بولے, میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں. کہا نبی بڑے آئے پر اس جیسا نہیں آیا. پھر دوسرا کہتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں, اس کا دل جاگتا رہتا ہے. تیسرا کہتا ہے بادشاہ نے ایک بہت بڑا خوبصورت محل بنایا, اس کے اندر ایک دسترخوان بچھایا, اس پر طرح طرح کی نعمتیں اللہ اکبر جو ہے وہ رکھی گئیں. اور پھر بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لے آؤ. جس نے اس قاصد کے پیغام کو سنا انہیں اس محل کی نعمتوں سے اللہ اکبر کھانا اور پینا نصیب ہوا. اب وہ تین باتیں کر کے وہ چلے گئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور کی آنکھ کھلی. حضور کی آنکھ کھلتے حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود وہ تیرے مہمان کدھر گئے؟
ٹھیک ہے مجھے اعتبار ہے، آپ نبی بولے تو۔ فرمایا وہ تیرے مہمان کدھر گئے؟ کہتے ہیں میں حیران، حضور سو رہے تھے اور اٹھتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ مہمان کدھر گئے؟ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بس مجھ سے نہ پوچھنا کہ وہ خوبصورت کتنے تھے۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود پہچانا تھا وہ کون تھے؟ فرمایا آقا نہیں۔ فرمایا وہ رب کے فرشتے تھے۔ اچھا آقا آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہا وہ پہلا جملہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی بڑے آئے لیکن اس جیسا کوئی نہیں آیا، سارے نبی آئے، شانوں والے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہر نبی کی گواہی رب کے بارے میں سنی سنائی ہے، لیکن اس کی گواہی سنی سنائی۔ آپ حضرین محترم سارے زمیندار بیٹھے ہیں، اگر عدالت کے اندر آپ کو گواہی دینی پڑے اور آپ کہیں میں نے سنی ہے، میں نے سنی ہے، میں نے سنی ہے، میرے فاضل بزرگوں سے پوچھے، جج کہے گا بیٹھ جائے میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ اگر ایک بندہ بول کر کہے جی میں نے دیکھی ہے، جج صاحب کہیں گے اس کو آگے لے آئیں، اس کی گواہی اہم ہے، تمہاری گواہی فرع ہے، اس کی گواہی اصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے بھیج دیتا، پہلے تجھے بھیج دیتا تو ان سوالات کی ضرورت ہی نہ رہتی، کیونکہ ان کی گواہیاں سنی ہوئی ہے۔ محبوب تیری گواہی دیکھی ہوئی ہے، اور دیکھی ہوئی گواہی آ جائے تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ گویا ثابت ہوا مصطفیٰ کے بعد پھر کسی کی ضرورت ایک آنکھ والے کی بھی کوئی نہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں۔ آدم سے پوچھا گیا رب ہے؟ کہا بالکل ہے۔ موسیٰ سے پوچھا گیا بالکل ہے، کہا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حضور سے پوچھا دیکھا ہے جی؟ فرمایا ہاں ایک رات تھی، انزل الى دار الدنیا وآرج علی شعب بنی ہاشم وفی ذالک الشعب محلت وتلک المحلت دار وتلک الدار صفت وعلا تلک الصفت یتیم مضطجع غیر نائم متدثر بقصائم بابر الجمال۔ اللہ نے جبریل کو لوکیشن بتا کر کہا زمین پر جانا ہے، اور زمین سے عرب کی زمین اور پھر مکہ کی سرزمین، اور وہاں ایک ہاشمیوں کا محلہ ہے، محلے میں ایک گھر ہے، گھر میں ایک کمرہ ہے، کمرے میں ایک چبوترا ہے، چبوترے کے اوپر میرا محبوب مدثر والی چادر کے نیچے اپنے حسن کو چھپا کر لیٹا۔ جا میرے محبوب کو لے آ۔ اور جبریل آئے اور مصطفیٰ کو لے کر گئے، اور مصطفیٰ دیکھ کر آئے اور امت کو بتایا میرے رب نے مجھے کہا ہے محبوب اپنی امت کو مخاطب کر کے کہہ دانا من رعانی فقد رع الحق، جس نے مجھے دیکھا بس جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ گویا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ مانگتا رہا نا کوہ طور پہ کھڑے ہو کر رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا موسیٰ تو نہیں کر سکتا، کرنے والے کریں گے۔ اور رب نے اپنا دیدار کروا کے کہا انا مرأت جمال الحق، محبوب کہہ دینا اگر حق کو دیکھنا میرے سامنے کھڑا ہو، تجھے اپنے چہرے میں تیرے ایمان کی کیفیت کے مطابق تو اس حق کو ملاحظہ کرے گا۔ ابو جہل گزرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہے، لیکن اس کی سوچ نیگیٹو ہے، منفی سوچ ہے۔ صدیق اکبر گزرے، حضور کی تعریف کی، صحابہ حیران ہیں، چہرہ ایک ہی ہے، اس نے بدتعریفی کی ہے، حضور نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے تعریف کی، حضور کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ حضرین محترم صحابہ متعجب ہوئے، آقا وہ آپ کی بارے میں ناقص رائے دے رہا تھا، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتا ہے، وہ اچھی رائے دے رہا تھا، آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے۔ آقا یہ تو بتائیں دونوں میں سے ٹھیک بات کس کی ہے؟ آقا نے فرمایا بات دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں نے اپنا اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ابو جہل کو اپنا چہرہ نظر آیا، ابو بکر کو اپنا چہرہ نظر آیا، ابو بکر کو اپنا چہرہ نظر آیا اور ابو جہل کو اپنا چہرہ نظر آیا۔ آج بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے نقائص بیان کرتا ہے، رب کہتا ہے میں نے تو نام ہی محمد رکھا جس میں نقص ہو ہی نہیں سکتا، عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو سمجھتے تھے وہ کیا کہتے رہے؟ مجمم ہے جی، مجمم ہے۔
جیسے وہ انڈین نہیں کہتے مجمم ہے، حضور کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ سرکار وہ اب محمد کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ مجمم کو کہتے ہیں۔ کہا مالک تو کتنا کریم ہے، تو نے ان کا رخ ہی کہیں اور پھیر دیا، انہیں سمجھ آ گئی محمد کہیں تو ہم بد تعریفی کر نہیں سکتے، اور مزمم کہیں تو بد تعریفی ہوگی، مذمت ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ کسی اور کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے مجھے تو محمد بنایا۔ اب دیکھیے حضرین محترم، آپ کسی بندے کی، میرے فاضل دوست بیٹھے ہیں، آپ 2 دفعہ اس کی تعریف کریں، 3 دفعہ کریں، آپ اس کا نام محمود رکھ سکتے ہیں۔ بے شک مفتی صاحب تشریف لے کر آئے تو ان سے پوچھ لینا، کوئی بھی مفتی صاحب، میں کوئی مخصوص نام مفتی صاحب کا نہیں لے رہا، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، علماء نے لکھا 2-3 دفعہ تعریف کریں آپ اس کو محمود کہہ سکتے ہیں، لیکن 2-3 دفعہ تعریف کہہ کر کے محمد نہیں کہہ سکتے۔ محمد وہ ہوگا کہ زمانے اس کے محتاج ہوں، گھڑیاں اس کی محتاج ہوں، لمحات اس کے محتاج ہوں، مہینے اس کے محتاج، کتابیں اس کی محتاج ہوں، نبی اس کے ذکر کے محتاج ہوں۔ فرمایا ہر زمانے میں جس کا ذکر ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام محمود رکھا ہے، ذرا جاگیے گا میری بات کی طرف، اللہ نے اپنا نام محمود رکھا ہے لیکن مصطفیٰ کا نام محمد رکھا ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، نام محمد اس کا ہونا چاہیے تھا، اس نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا، اپنا نام محمود رکھا۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں یار کوئی اور کام بھی کر لیا کرو، ہر وقت میلاد ہی منیندے ہو، کدی اللہ دا بھی ذکر کر لیا کرو۔ اسی انہوں کو پوچھنا دسو جی اللہ مڑ کے اندہ ذکر کریں دا، چلے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں ذکر کرتے؟ لیکن یہ بتائیے کہ اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں بات کو کہ علماء اہل سنت بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اپنی بات کی طرف، اپنا نام رکھا محمود، حضور کا نام رکھا، ایک دفعہ سارے بول دیں، اپنا نام کیا رکھا؟ محمود، اور رسول کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مالک زمین کا ذرا ذرا تیری تعریفیں کرتا ہے، سارے فرشتے جو گنے نہیں جاتے وہ تیری تعریفیں کرتے ہیں، بندے سارے تیرے تعریفیں کرتے ہیں، نبی سارے تیرے تعریفیں، مہربانی فرما نام تو بدل دے۔ چلے سبحان اللہ، میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، مالک نام تو بدل دے۔ میرا مالک کہتا تجھے اعتراض کیا ہے؟ میں کہ مالک تیری تعریف سب سے زیادہ تیری ہوتی ہے، تیرا نام محمد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو رب کے دربار سے عاطف غیبی سے صدا آتی ہے، ایک گل دس سونیا جیڑے میری تعریف کریں دن، میری تعریف وچ کوئی اور رب شامل ہے؟ میری تعریف وچ کوئی اور رب شامل ہے؟ میں کہنی تو ایک ہی رب اور کی میں شامل ہوں۔ فرمایا بات اے دس محمد مصطفیٰ دے ذکر ہے سارے نبی بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، تے میں بے نیاز خود شامل ہوں جدی تعریف میں رب کراں تے قرآن 4 جاتے لکھا محمد 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 محمد، رکھا میں نا تے لوگ عیب کڈن۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں ایک بندہ بولے نا، توجہ فرمایا، ایک بندہ بولے میں پہچان بھی کروا دے وہاں، اس سے کیا اے محمد اسیادہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مجنون ہے۔ اللہ فرمایا تو ایک لفظ آکھیا نا، میری شان قدرت جڑی ہے نا، کائنات والے ہوئے کو میں لوکاں دیا پردہ پوشیاں کرے نا، تے جیڑا بندیاں جو پردہ پوشی کرے میں پسند کرے نا، لیکن جیڑا میرے مصطفیٰ تا گستاخ ہوئے او دے جدو تک دا عیب میں بیان نہ کرانا تے قرار میں نے بھی رب ہو کے نہیں آندہ۔ فرمایا آئے 9 قرآن گن لوے آئے تے 11واں داما بھی گن لوے آئے، اتلن بعد ذالک زنیب، ادھی ماں کسی نال برائی کی تھی۔ ناراض نہیں ہونا میں قرآن دی گل پہ کرے نا، ہاں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں پتہ نہیں کہن دی تاری گل پہ کریں دیں، میں نے قرآن میں ولید بن مغیرہ کی بات کی، بات سمجھ آئیے 10 عیب اللہ نے بیان فرمائے، 9 انہوں پتا بھئی کوڑا بھی ہاں جھوٹیاں گوائیاں دینا لبیاں، 9 اس نے گن لیے، 10واں اسا کا تلوار کڑی سے ماؤ دے سر دے ہوتے اسا کا کوڑ نہ ماری، کیونکہ گلہ اس کی تھیاں جڑا صادق بھی ہے تے امین بھی ہے، صادق تے امین بھی ہے۔ فرمایا کوڑ نہ ماری، صحیح صحیح دسی میں ابے دا میں ابے دا، اسا کہ نہیں تو ابے دا نہ ہو، اسا کہ پھر وہ غلط رسول بھی کرے دا، وہ تولن بعد ذالک زنین، اے جڑا بندہ جی دی ماں برائی کرے نا چھپ کے، ہاں او بیچارہ کیویں رسول دی تعریف کر سکے؟ رسول دی تعریف مومن کرنی،
مومن کرنی انسان نہیں، پر میں احسان میں مومن دے کیتا جدا بطن بھی پاک ہے، ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ او میرے محمد دی تعریف کرے سی، جدو گل ہو سی تے ید اللہ علیہ ہاتھ دی گل کرے سی، ما زاغ البصر دی گل کرے سی، علم نشر علیہ سینے دی گل کرے سی، والضحیٰ تے واللیل دی گل کرے سی۔ او گل ودا کے کرے سی، گھٹا کے نہ کرے سی۔ کوئی توجہ ہے میری گل والے پاسے؟ ایک کتاب کھول کے، ایک بندہ کتاب کھول کے بیٹھو ہویا، میرا دل ہاں با جلدی توڑ کل میں اجازت لے لیاں تے تُسی ماں جلدی چاہ اجازت دیو۔ اخیر دوتے سارے نعرے مار گے انسان۔ بات سمجھ آئی ہے؟ توجہ فرمائش ہو، ایک بندہ پہلی کتاب کھول کے پڑھتا پیا، موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس او ہور دا چنگا کام کوئی بھی نہیں، کتاب کھولیں دا پڑھتا بند کر چھڑے۔ 200 سال دا گناہگار مویا لگ دیاں رسی بال کے دروک کے کسیٹ کے گندی جگہ پہ گرا دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آیا کو تورتے، سلام ہوئی، جی مالک میرا بھی سلام۔ فرمایا ایک میرا بیلی مر گیا، میرے خیال لفظ بیلی تو سے پہلے والی سنیا، میرے ایک یار مر گیا تے موسیٰ کرنو غسل بھی کروا، کفن بھی ہوا، جنازہ آپ بنائیں۔ میں ویدانا ہی کہڑا تیرے پیچھے جنازہ نہیں پڑھتا، جنازہ پڑھا کو نہ پڑھنے، ہتھ نال دفن کر، دفن کرن تو بعد دسی کہ اللہ نے ادا نکاح 70 حورا دے نال بھی کر چکا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے شوقے نال ٹورے، بھئی کوئی بڑا لینڈ لارڈ قسم دا بندہ ہو سی، بڑی ہستی ہو سی کہ جڑا اللہ دے نال یاری لائی بیٹھا، جناب اللہ دا ذکر کرن نال ہو سی۔ اتے گئے وہیں کہ قوم کو پوچھے ہاں بدسو کوئی مویا، انہاں کہ جی آج ساری دیہاڑ اللہ دی حکمت ہے بھئی کوئی مویا، کو 3-4 مردے دے رولا پہ بیندہ نا، ایک کوئی مویا آکے کتے آکے دسو گھر کے انہاں کے حضور مہربانی فرماؤ، ایڈا 200 سالہ وڈا گناہگار آنا اے ہر بندے کو سو لے لے ہو توڑی کتاب سے رکھ کے سو دے سن مہوں بیڑا بندہ گناہگار اللہ دا کوئی حکم نہ بندہ اسا آکے گناہگار رسی بنی دھروک کے روڑی تے سٹھ آیا آپ فرمایا مالک بے نیاز جو ہو تیرا دربار جو وڈا ہویا میں بھلا بھائی کے ویکھا دے ویکھیا جناب فرمایا موسیٰ اے آئیے غسل کروایا کفن پہنا کے جنازہ پڑھایا تدفین کی تھی دوئے گئے رپورٹ دینے واسے فرمایا مالک ایک گالتا دس میں تیرا کلیم آنا تو میرا گلنا کریں نا ایک میں راز دی گل دس تیرے ساری مخلوقہ دی بھیڑا گناہ کارے بدکارے فرمایا موسیٰ تر میں اندر دی گل دس کلما نشر التورات ونظر الى اسم محمد فقبلہ ووضع علی عینیہ وصلی علیہ فرمایا جس وقت حضور دا نا ویدھائی نا ویدھائی تے وقت کے کریں دائی انہوں چم دہائی حضور دا نا چم دہائی چم کے تے حضور دی ذات تے کے کریں دہائی درود و سلام پڑھ دہائی بالکل موسیٰ گناہگار ہے میں منی گل لیکن محمد دے نا دے صدقے میں نے ایک گل چا دسیا ہے اے ذرا اپنے ایک باری ہاتھ بکھیا ہے جنہ تے تو ان بڑا مانے ایک قیامت علی دیاڑے اے ہاتھ قرآن دا الیوم نختم علی افواہہم وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اے ایتے ٹیپاں لگیں گے اسم اے ہاتھ بول دے پہ اسم اے کیتاس اے کیتاس اے کیتاس اے کیتاس مالک فرمائے سنتا پہ ہون ٹیپ لوے تا بندہ بول دے ہاتھ پہ بول دے حضرین محترم جنہیں ہاتھ نہ رسی آئی گناہ کر دیا وہ ساڑھے خلاف گواہی دے سکتے وہ تو حضور آوے سن حضور فرمائے سن مالک میں وکیل نہ میں شفیع ہوں وکیل آدھا اس گناہ کوئی نہیں کیتا میں بول کے پیادا بالکل گناہ گار ہے لیکن مالکہ اگر نا دے صدقے 200 سال دا گناہ گار بخش سکتا تے نا تا نہیں میں تا خود آیا کھلوتا میری ذات خود آئی کھلوتی مہربانی فرما مالکہ میری عزت دا سوال لیا فرمایا مالک انہوں وین دے فرمایا محبوب قیامت لڑے والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتر دا جمیں تو راضی ہو سے نا تے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ مڑ کے میں راضی ہو سو فرمایا جدو تک میرا آخری امتی جنت میرا آخری امتی جنت جنب ایسی اس وقت تک میں راضی کوئی نہیں سمجھ دے پہ پچھلے میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جدو تک میرا آخری امتی جنت وچ نہ لگا ونجے جیڑا صرف حضور دے نا دا ادب کرے رب انہوں بخشے تے جیڑے حضور دی ذات دا ادب کرے
اے تو میں توجہ واسطے گل پہ کرے نا بعض بندے ہوندے بیڑے جے مزاج دے جمعہ پڑھنا نا مولوی نال ویر ہے گل سمجھے سچیاں گلاں کریندا بندن برداشت نہیں منہ تلا کر کے نا تسبیح پڑھنی اے کوئی مفتی صاحب مولوی صاحب ان کو پوچھ لوے حضور فرما جڑا عالم دے چہرے نوں ویکھے اس انجے سمجھے میں محمد دے چہرے نوں ویکھے جڑا عالم نال مصافحہ کرے انجے سمجھے میں رسول نال مصافحہ کیتا تو کیڑا زان کیتی وینا با جمعے تو بعد آج ایک عالم با عمل تن ملیا تو منہ تلا کیتی بیٹھ درود و سلام دی واری آسی تے نکرے نفل لیتی کھلوتا سی میں 2 نفل پڑھ بھائی نفل تا تو بعد بھی پڑھ سکتا حضور دوتے درود و سلام پڑھیا جا رہا ایک قیمتی وقت ہے اس وقت دے بھی شامل ہو مولوی دا ناراضگی اپنی جا دوتے ہاں اگر دین دی وجہ تو ہے تو جائز ہے جی دنیا دی وجہ تو ہے پھر اس جہانے بھی برواتی قبرچ بھی برواتی میں عرض پہ کردہ جڑے حضور دے نا دا ادب کرے میں گل مکائیں میرے نبی پاک دے غلاموں جناب موسیٰ علیہ السلام کھلوتے میں وقت اس سے گل تے آ گیا پتہ نہیں توڑے کو اللہ دا ولی بیٹھا جڑا میں پڑھائندہ پیا تے میں بولدہ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جادوگر آئے انہاں کیا موسیٰ سن اپنے فرعون نے بھیجیا تے جڑا اسا ہے کرتب کرنا ٹھیک ہے ایدی ابتدا تو کرے سے یا اسی کریے توجہ فرمایا ہے جی اے موسیٰ علیہ السلام اے آغاز تسی کرے سو یا میں کرا جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا گل لے وے جی میں کیتا نا آغاز تو تمہارا موقع کوئی نہیں لبڑا جی میں مولا مرتضیٰ کو دشمن پوچھتا نا بھئی جی پہلے تسی حملہ کرے سو کہ میں مولا فرمایا نا پہلے تو اپنی بڑاس کڑ لائے جی پچھے وقت روندہ رہا سے جی میں موقع کوئی نہیں ملیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے تسی پہل کرو اللہ دے نیک بندیوں مفسرین لکھیا با اس جملے دے وچ ادب آئی کہ جی تسی شروع کرے سو کیسی شروع کریے ایدی مثال انجے یہ با جمعہ تسی نکل دے پہ ہونا مسیح استاد آگئے تسی ہے استاد جی اگے با اتنی ساری گل ہے صرف انہاں کہ تسی آغاز کرے سو یسی کریے اللہ نو اتنی ادا پسند آئی انہاں اپنی رسیاں سٹیاں چھوٹے چھوٹے سب بن گئے موسیٰ علیہ السلام اپنا اساس ہٹیا اجدہا بن گیا اس سارے نکے نکے سب نگل لائے جدو نگل لائے نا تو انہاں کیا کیتا سارے دے سارے جڑے جادوگر آن اس سجدے دے ویٹ ٹر گئے فاول کیا ساحرت ساجدین سارے دے سارے سجدے ٹور گئے تو آدھے جڑا رب العالمین تے ایمان لے آنے موسیٰ تے ہارون تیرے رب دا کلمہ پڑھ دیا حضرین محترم علماء فرمائیں دیں چونکہ انہاں بغیر اجازت دے سجدہ کیتا فرعون دی گل منے بغیر آکے بغیر سجدہ کیتا اللہ رب العالمین نو اتنی ادا پسند آئی کہ اتھے کھلوتے مومن بڑے اتھے جس ٹائم سر چایا نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا اکھیاں چاہ کے کھول سر چاہ کے ویکھو اے جنت ہی توڑے محل ہے اتھے کھلوتیاں حضرین محترم مومن بنے اور پھر چونکہ فرعون دا حکم نہ نے منیا بغیر دے حکم دے سجدہ کیتے آنے اصولی تے چڑھایا تکلیف برداشت کی دینے صابر بنے پھر اس شہید کیتا پھر شہادت دا درجہ میں لیا تو شہید ہو کے جنت چپڑے ایک صرف موسیٰ دا ادب کیتا کتنی ساری استاد یہ تسی اگے ٹرو یہ ذرا گل نو چیتے سو میں اگے ٹر سکو صرف اتنی گل کیتی وہ موسیٰ علیہ السلام جڑا کسا بسا کرنا جڑا کرتا بسا بکھاونا اس دے آغاز تسی کرے سو یاسی کریے موسیٰ علیہ السلام فرمایا تسی اپنی بڑاس کڑ لے ہو کھلوتے مومن بنے کھلوتے صابر بنے کھلوتے شہید بنے تے کھلوتے جنتی بنے علماء فرمائیں جڑا موسیٰ دا ادب کرے او دا اے مقام ہے تے جڑے مدینے والے دا ادب کرے جیڑا مدینے والے دا ادب کرے اللہ انہوں کتنا مقام عطا فرمائسی لیکن فرمایا اے ادب نصیب انہوں ہونا جدہ نطفہ بھی پاکے تو جدہ دودھ بھی مادہ پاکے جس مادہ پاک نطفہ پانی جڑا دودھ پیتا اور پاک نطفہ پہ ادھر نصیب ہویا اگر یہ دو چیزوں دے کل ہوئیاں تو اللہ تعالیٰ انہوں حیاء بھی عطا فرمائسی ادب بھی عطا فرمائسی قرآن پڑھسی قرآن دی سمجھ آسی حدیث پڑھسی حدیث دی سمجھ آسی تو جس وقت اگر نطفہ حرام دا ہویا تے شیر جڑا او بھی پاک نہ ہویا
دوروں کھلو کے اندازہ لا لویا ہے بیچارہ اے نہیں بولدا پیا ادھے اندر جو کچھ ادھے جو اندر ہے توجہ فرماؤ نا ادھے جڑا اندر ہے او بولدا پیا تے جی میں بابا جی ہاتھ چاہ کے حضور دی عظمت واسطے ہاتھ کھڑا پہ کریں دیں دوروں پتہ پہ لگدا نورانی چہرہ تے اپنے ہاتھ دے اشارے نال اپنے مومن ہون دی دلیل پہ دیں دیں میں حضور دا ذکر سن کے خوش پہ ہونا میں سرکار دا ذکر سن کے خوش پہ ہونا تے یہ کھلو کیا کہ نہیں جی نہیں حاکم تو مانتا ہوں زندہ بھی نہیں مانتا حضور کو زندہ ہے کیوں میلاد مناتے ہو میں نے یار آئی تک سمجھ نہیں آئی بھئی ہووے حاکم تے ہووے مردہ جی ہووے حاکم تے ہووے مردہ بھٹوں کوئی حاکم مندہ تُسی حاکم مندے ہو حاکم رہا ہون حاکم نہیں ضیاء الحق نو کوئی حاکم مندہ مشرف نو کوئی حاکم مندہ لیکن اللہ نے کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فرمایا محبوب مومن ہو ہی نہیں سکتے جدو تک تن حاکم نہ منن حاکم واسے ضروری زندہ ہوئے حاکم واسے ضروری اختیار آلہ ہوئے حاکم واسے ضروری علم آلہ ہوئے توجہ فرماؤ مکہ فتح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہن کعبہ دے وچ کھلوتے ترے سردار کھلوتے عطاب ابن اسید نائس تے حارث بن حشام تے تری ابو سفیان آپس سے کوئی میٹنگ پہ کریں دیں تے بول کیا دیں بھائی کیڑا یار آج قیامت خیز دن نے اے ویکھو کعبے دی چھتے دوتے بلال چڑھا کھلوتے بلال ایک جڑا غلام آساڑا امیدہ آج او کعبے دی ہاں اگر کسی غریب دا پتر افسر بڑھ وجے نا جی میں تو سی گلہ کریں گے کوئی نہیں پتا جی ادھا پیو کون جی ہاں حیاء کر ادھا پیو جڑا بھی اللہ نے انہوں نے عزت دی ٹھیک ہے نا آج بلال کوٹھے تے کھلوتا تے تلے کھلو اچھا جڑا وہ بڑا سردارا ابو سفیان وہ پتہ کیا پیادا میں تو اڈی کائی نہیں سنی میں تو اڈی کائی نہیں سنی انہاں کہ کیوں نو اگے سندا ہے ہن کیوں نو سندا اس آکھیا گل اے وے بجڑے آ زمین دے وٹے نا اے بھی محمد نو دس چھڑے دین ہن میں تو اڈی کائی نہیں سنی ہولی 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 وہ پیادا میں تو اڈی کائی نہیں سنی انہاں آکھیا ساری زندگی سنیاں نہیں مشورے دیتے نہیں گلاں سنیاں نہیں ہن کہ میں آتا پہ نہیں سنی اس آکھیا میں تو بالکل پکی گل پہ کریندا ہے ایڈا چبل میں بھی بندہ کوئی نہ سردار آئے ایڑے زمین دے وٹے نہیں یہ سن دے نے کائی نہیں گل یار کائی نہیں گل یہ سن دے نے تے محمد نو دسین دے نے میرے خیال نال پاک ہویا جاتا ابو جہل نہ ہو کنکریاں لے کے آیا تے سامنے کھلو کیا تھا محمد دس میری مٹھی کے ہوئے حضور فرمایا میں دساں یا کنکریاں دساں فرمایا میں انہاں دا بھی رسول ہے انہاں کنکریاں دا بھی میں رسول ہے اس کا حیرانگی دی گل ہے ہاتھ میرے چوبے مرضی میں اپنی نال چاہیاں ہوں تے بات وہ بول کے تیرا کلمہ پڑھا جے امیہ دا کھاندہ میرا تے کلمہ محمد دے پڑھتا حضرت اللہ اکبر ابو جہل سامنے کھلوتا تے حضور فرمایا کنکریاں بولن تیرے ہاتھ کنکریاں بولن یا میں بولن اس کا یا رسول اللہ بڑی حیرانگی دی گل ہے جے کنکریاں بولن تے کنکریاں کلمہ پڑھ کے شہادت دیتی لیکن ابو جہل سیانا ہی اس کو پتہ ہی بھئی نبی دے سامنے ونجو تو ہاتھ بند کر کے شہ لائے ونجو تے جی عام بندے دے سامنے ونجو تو ہاتھ کھول کے لے ونجو انہوں تاں پتہ لگ سی ہاتھ کھلا ہوئے تے نبی دے سامنے ہاتھ بند بھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی پاک وتھے تے کھلوتے ہیں دور کھلوتے ہیں حضور ٹور کے نیڑے آئے نیڑے آکے حضور فرمایا حارث کے پہ آتا ہے اسید کے پہ آتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں تکائی گل نہیں کی تھی کل سمجھ آ گئی نا ہاں رات تو رات لوگ پوسٹر بدل چھڑے دیں دیہار تے سپورٹ کسی اور دی کریں دیں تے راتی بندہ کوئی اور جت بنجے نا تے رات تو رات لوگ کمیں بدل دیں ایک کعبے دے سینج کھلو کیا دیں رسول اللہ سے تک گل کو حضور فرمایا میں تو اندس نہیں انصاف کرے سو تو میں گھٹور سکتا میرے رسول دی عزت دا مسئلہ گال سمجھ آ گئی نا تو سی پتہ کہ ایڈے بے شرم تو سی بھی کوئی نہیں تھانے جگر کو بندہ وہیں کے نہ بولے نا تے ساری زندگی تو سی آتے ہو اوکھا ویلا کوئی بولے ساری زندگی تو سی اے ارمان دلے گیا بولے کوئی نہ تو سی رسول اللہ دی عزت واسطے بول نہیں سکتے حضور فرمایا تو اے گل کیتی
انہاں کہ یا رسول اللہ سرکار ایڈیاں وتھاں تے کھلو کے گلاں سن دے ہو، اتنے دور کھلو کے گل سنی نے۔ سرکار کریم نے فرمایا تو ہے گل کیتی، تو ہے گل۔ انہاں کہ یا رسول اللہ ہون سن سمجھ آئی بس تسی ساڈے نیڑے ہو، اسی تواڈے تو دور ہاں، ہون نیڑے آ گئے ہو نا، اے مہربانی کرو ہاتھ دراز فرماؤ، دست مبارک دراز کرو تو میں کلمہ پڑھاؤ۔ دعا کھلو کے کلمہ پڑھیا، علماء کو پوچھا ہے بھائی انہاں نبی دا علم غیب من کے کلمہ پڑھیا تے آج دے بندے کلمے پڑھ کے ہون حضور انہیں تک کیتی آئی گل، توجہ فرماؤ نا، گواہ آن دوئے، اس تو اگلی گل میں توڑے سامنے رکھا، دوئے گواہ ہے، دیکھو نا اگر ایک کہا کہ جی میں نہیں کی تھی، دو آدھا اس کیتی ہے، کوئی گواہ آنا گل دوتے۔ ابو سفیان کھلوتے نا اپنے بوئے دے سامنے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنج پر منہ کر کے پرلے پاسے پہ ویندے حضور دی پشت مبارک ہے تے دلش پتہ کے پیادا اے ہون ذرا تسی میرے گل دل دی بجائے، اے میں کو گل سوچی دسو تو ان کو سمجھ آئی، چلو تسی سوچو میں بجھے نہ تو آڈی میں نے کہا ہی سمجھ آئی۔ قریب ہے ہونو خلوص دے نال درود پڑھدا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ ایک باری دل دیا گہرائیاں نالے پڑھو تو میں اگلی گال توڑ تک رکھا تے اجازت لوا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ ایک باری توجہ نال پڑھو، مالک دل پاک کر کے، آنکھ پاک کر کے، زبان پاک کر کے، میں کسی طالب علم دے آنکھیں دوتے درود پہ پڑھدا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ ہون سنو میرے آقا فرمایا اگر کوئی میرا امتی میری تعظیم دا حق مندے ہویاں میرے تے درود پڑھے، اللہ ایک فرشتن پیدا کرے دا، کیا کردہ؟ اللہ ایک فرشتن پیدا فرمائندہ تے او فرشتہ کیا کریں دا؟ فرماؤ دے پیر زمینہ دی گہرائیاں چھوندین، سر رب دے عرش دے تلے ہوندہ، سجا پر جڑا او دائیں جانب تے کھبا بائیں طرف تے فرمایا اللہ دی ڈیوٹی لیندہ قیامت تک کھلوتا رہو، اس ایک واری درود پڑھیا تو قیامت تک کھلو کے بابے تے درود پڑھتا رہو۔ بہوں نکی جی گل سنی نے، بہوں وڈے جی سبحان اللہ کیتی نے، قیامت تک وہ فرشتہ کھلوتا تے کھلو کے گئے پیادا، یا اللہ اس تیرے نبی تے درود پڑھیا، اس تیرے نبی تے درود پڑھیا تے ویکھو جی درود پڑھن دا صدقہ ہے وے، ان میں قیامت تک ادھے واسے دعا کرے سا، یا اللہ تے رحم فرما، یا اللہ اس تے کرم فرما، یا اللہ ادھے رزق کی برکت عطا فرما، یا اللہ جہان بھی چنگا فرمائے، قبر بھی چنگی فرما۔ اچھا گل مک گئی، صرف آخری رزلٹ پہ دینا شاہ جی دل نہیں مندہ جی اے نبی پاک جی بالکل نہیں دل مندہ جی، کیا کرم بیڑا جا دل ہے جی، دل نہیں پہ مندہ بے نبی پاک نو کیویں پتہ لگے بیندہ۔ میں کہی تین ایک گل میں نہ سمجھائی نا، سویر تک میں نے گیٹ تو باہر نہ بیٹھ دے بھی تے جے سمجھ آون جی تے پہلے کتا باہر کڑنا تے وقت ڈول کڑ کے دل نو پاک کرنا۔ میری گل سمجھ آگئی اسی کریں رب دے گھر دا طواف، رش ہوندہ سیانے آدھن موڈا نہ مریا ہے، کسی تکلیف نہ دے بے جی، اور رسول فرمایا پتھر نو چومے آئے جی اس نو آکے میرا پتر نہیں دور کھلو گے نا استسلام کر لینا، این کر کے دورو ہاتھ کھڑا کر کے نا بس او بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، اے مالک ان میں چوتھا چکر پہ شروع کرے نا، این کر کے ٹھیک ہو شاہ جی اے گل سوال کیا تو جواب سن کے دیتے ٹورو جی ٹورو دے حضرت علی المرتضیٰ کول کھلوتے تے امیر عمر کے پکڑے دیں پتھر نو پہ چھوم دیں، اے کون امیر عمر ہے؟ حضور فرمایا 1.25 لاکھ آئے نا صحابہ، اسلام نے انہاں نے عزت دیتی، جدو اے جڑا آیا اس میرے اسلام نو عزت دیتی نہیں تو سبوں نکی جی گل سنی تے وڈے جی تو سا ہاں کیتی، توجہ فرماؤ، فرمایا جتنے آئیں اسلام انہوں نے عزت دیتی، تے عمر آیا تے اللہ پتہ کیا فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے کوئی راگ روگ گاندہ روے دفع کرو، آؤ قرآن سنو، فرمایا میرے محبوب میں اللہ بھی تین کافی ہاں تے جڑے تین میں چون کے دیتے نا،
وہ بھی تیرے تے کافی ہے۔ فرمایا انہاں تے تو بھروسہ بھی کر سکتا، بالخصوص جڑا بہت چون کے میدان دیتا جدا نام عمر، مصطفیٰ کریم نے دسیا امت نو ادھا نام عمر نے، باویں مان یا نہ مان، اے تن لکھڑا پوسی کتنی عمر ہے یا باویں مان یا نہ مان جی، عمر لکھوائیں جی۔ ہاں تو آنکھ سے ایج لکھواؤ آنکھ سے جی ایج کیا، تو مجھے پتہ نہیں ایج کیا ہوتی، ہو سکے عمر بتا، ہو سکے میرا نام عمر تو نہیں ہے، ہو سکے مجھے چھیڑ رہے ہو، بار بار کہتے ہو عمر عمر۔ اس نے کہا میں کوئی شیطان ہوں جو تو نے مجھے چھیڑنا ہے، چھیڑنا ہے تو شیطان کو چھیڑ۔ رسول نے کہا تھا جس رستے سے گزرے، میں کوئی شیطان ہوں، رہنے دے یار، رہنے دے بکر والو، رہنے دے، میں کوئی شیطان ہوں کہ میں عمر کے نام سے چڑھ جاؤں۔ یبر الشیطان بذل عمر، فرما جس رستے سے میرا عمر گزرے، پہچان کر لینا، یا عمر گزرے گا یا عمر گزرے گا جی، یا شیطان گزرے گا۔ فرما جس رستے سے میرا عمر گزرے گا، بولیے جس رستے سے میرا عمر گزرے گا اس رستے سے شیطان نہیں گزر سکے گا۔ اگر آپ کو بات کی سمجھ آ گئی تو واپس آئیں۔ میرا عمر جو ہے اس پتھر کو چوم کر کہہ رہا تھا حجر اسود تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ دین مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، ہم نے دیکھا مصطفیٰ نے تجھے چوما، ہم نے اس کو ادا کو دین بنا لیا، ہم نے اس ادا کو دین بنا لیا، اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں۔ میرے مولا فرماتا نا 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 عمر برا نا انج نہیں آکھنا۔ فرمایا جی دسو بھائی جی کیویں آکھنا؟ فرمایا انج آکھو اے نو اللہ اکھیاں بھی دے سی، اللہ نو زبان بھی دے سی، جنہ جنہ نو چومیا، جنہ جنہ نو چومیا جی ہے نا ہوٹھا نال نہیں، یہ انہوں سارے نے پہچان سی، آکسی یا اللہ اے بھی میرا، اے بھی میرا، اس بھی چومیا، اس بھی چومیا، اس بھی چومیا، اور میرے نبی دیا پاک غلامہ جن دے چومڑ واسطے رسول حکم دے او تن پہچانے، تے جدہ تو کلمہ پڑھتا او تن نہ پہچان سکے۔ ہاں تو بیٹھا ہونا درود شریف پڑھتا، لیکن میں لگتا ہے جی بکھر دے لوگ بڑے سیاڑے درود شریف پڑھن تو پہلے آدھے اب فرشتیاں سن لوی میرا آئے نہ آئے، میرے پیو دا آئے نہ آئے، میری قوم آئے وے، لیکن مہربانی کریں اگے میری قوم ہو رہی، ہن 2 مربع زمین میں خریدی، ہن قوم میری ہو رہے۔ میرے خیال میں گل مکا چھوڑا انجے تسی ویندے ویندے بلستے ہو کے نہ ونجو، پنجابی نا بندہ بلستا ہو کے گیا، توجہ فرماؤ۔ اچھا حضور فرمائے جس وقت ایک فرشتہ میری قبر دوتے مقرر ہے، وہ ساری دنیا دیا آوازاں سنتا، اسماء الخلائق مالک نو چھوڑ کے باقی سب کچھ مخلوق ہے۔ عمار بن یاسر روایت کریں دیں اگر کوئی اور کتاب نہ ملے تو تبلیغی نصاب سویرے تبلیغی بھائیاں کو لے کے تو درود علیہ باب کڑ کے بیگ لوے۔ حضور فرمائے میری قبر دے اتے ایک فرشتے دی ڈیوٹی ہو سی، تو فرمائے جتھو میرا غلام درود پڑھ سی او سن سی۔ بکر آلے ہو اعتبار کرو میری گلتے، میں حوالہ دے دیتا کتاب سویرے ویک لگے آئے، کوئی تبلیغی بھائی پترے توڑی برادری چوبے انہوں کیا ہے بھائی جی اگے تو سو درود علیہ باب کڑ چھوڑیا، وہ پرانی تبلیغی نصاب سن دیو۔ عمار بن یاسر آدین اس وقت تو حضور دی بارگاہ عرض کرندہ بے اسم ہی و نسب ہی و عشیرت ہی، آقا نا آہیس پیو دا نا ہیس تے قوم آقا ایس فَاسْبُتُوهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةِ الْبَيْضَاءِ۔ حضور فرمائیں سونا جیا میرے کو رجسٹرڈے، میں اپنے غلام دا نا لکھ دا، میں او دے پیو دا نا لکھ دا، میں او دی قوم لکھ دا جی میرے نبی دے پاک غلاموں پاک ماما دا دودھ پینا لے ہو تے رسول دی پاک محفل آنا لے ہو تو آڈیش کوئی ایک بھی ایو جو انسان ہے جیڑا پڑھن تو پہلے اے آدھا ہوئے جی غوث محمد والد میاں محمد قوم کو بھار ایک نمبر کو بھار اس درود پڑھیا تو آڈیش کوئی بندہ آدھا
یار آدھے تو آکھو نہیں تاکو نہ آدھے میرے خیال تسی دو پاسے پھنس گئے کدی آدھے ہو کدی نہیں آدھے میں تو لگتا تسی سارے مفتی بیٹھے ہو تسی توڑے کوئی ایک بندہ بھی نہ لیندہ ہوئے تسی نہ لیندے کوئی نہیں تسی آدھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یا سویرے سویرے سامنے اللہ اکبر سونے جے پھل رکھ کے گلاب دے تسی درود تاج پڑھ دیو ادھو تسی درود تاج پڑھنا شروع کریں دیو تے عبدالمجید صدیقی لکھ دیں کہ حضور حجاب ہٹا دے دیں خوشبو محسوس ہوندی سرکار قدم رنجہ فرما دے دیں بات سمجھ آ گئی نا ہن میں نے یہ دسو جیڑا رسول اللہ دے مزار تے کھلوتا او تین جانے تیرے پیو نو جانے تیری قوم نو جانے میں نے آکھن دے بھئی جیڑے رسول دے در تے نوکر ہیں انہوں نے اللہ میرے نبی دے غلامہ اشان عطا فرمائی تے جدے صدقے زاری کائنات ہے جی شاہ جی ویکھو نا جی سنتے ہوں دے سرکار ایک اور بولیا ویچو او دی پہچان تا میں ہوندی پہ ابھی کتو بول دا پیا وہ ویکھو صحیح بات یہ فرشتے کھلورت دی کیڑی لوڑ آئی بات ڈائریکٹ اپڑ دا راندہ میں کہو سائے دو کیوں بائے آئے دو کیوں بہائے بس تو بھی لکھی دے تو بھی لکھی انہوں کوئی نہ پتا بندہ کے پہ کریں دا انہوں سارا پتا لیکن انہیں دربار دی عظمت واسطے انہیں دربار دی نوکری واسطے رب انان دی ڈیوٹی لائی تے ایدے بارے بھی علماء سونی جے گل لکھی بھائی آئے کے کریں دا گناہ لکھ دا اے کے کریں دا نیکیاں لکھ دا اسی ایک وقت ایک کام کر سکتے دو نہ کر سکتے نیکیاں کریے تے لکھ دا گناہ کریے تے لکھ دا نیکی کریے اے مصروف فارغ اگر برائی کریے تے اے لکھ دا اے فارغ ہے ایک نہ ایک بندہ دو فرشتے جو فارغ ہے فرمایا علماء ایک جو عمل دسو جدے کرن نال مومن کرندہ وجہ تے دوہاں دیاں کلمہ چڑھیاں شروع ہو ونجن حضور دی امت علماء فرمائیں او واحد درود ہے کہ پڑھئے اے نیکیاں لکھتا اے گناہ مٹیندہ اے دا مٹیندہ پیا اے دا لکھتا پیا اللہ دا درجے بلند پہ کرندہ نماز پڑھے صرف آئے لکھے روزہ بابا جی رکھے صرف آئے لکھے حج زکات کرے صرف آئے لکھے گناہ کرے تو آئے لکھے تو جس وقت تو درود پڑھے اے آدھا میں لکھ دا ایک دو تریج اے آدھا چل میں دا مٹینا سمجھ آ گئی نا حاضرین محترم اے اسی حجر اسود نو چوم کے تے اے گواہی دینے کہ مالک اے جڑا پتھر ہے نا ایک قیامت الدڑے تیرے دربار چاکسی اے بندہ آیا اس کے کیتا اس میرے بوسے لیان بوسہ نہ علیہ سکا حد اشارہ کیتا مالک میں گواہی پہ دینا تے مالک گواہی قبول کرے سی گل میری مک گئی حضرت آدم علیہ السلام یہ ساری گفتگو جڑی تسی میرے کل کرویندے پہ ہو میں آج تو پہلے کسی محفل چ نہیں کی تھی کوئی اللہ دا نیک بندہ بیٹھا پتنی پچھو کے سوچ کے آیا اس حضرت آدم علیہ السلام ساوا چولا پا کے رب دے عرش دے نال اوٹ لا کے کھلوتے ہوئے رسول اللہ دا ایک امتی اللہ اکبر اپنا نامہ اعمال کھبے ہاتھ جلے کے تے جہنم والے پاسے پہ ویندہ تے آدم علیہ السلام بول کے آدھے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے توڑا ایک امتی جہنم اچ ویندہ پہ حضور فرمایا میں خالی پیر بجساں تے رب دے بوئے تے اپنا سر رکھ کے آکساں مالکہ وعدے نہ نہیں کیتے میں منگساں تو دے سے والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردہ توجہ فرماؤ حجین محترم پھر کے حکم ہوسی ارفع راسک یا محمد سونیا ذرا مکھڑا چاہ سونیا ذرا سر چاہ مکھڑا وکا آج تیرے مکھڑے دی خیرات دے اللہ پاک فرمایا سر میرے محبوب کیوں ہے فرمایا میرا فلاں امتی جہنم میں جا رہا مالک فرشتن حکم دے ادھے نامہ اعمال دوبارہ تولے وجہ ٹھیک ہے حضرین محترم قرآن تفصیلاً ذکر نہ ترکڑیاں دا ایک میں تولے سمجھی
حضور لے کے واپس آسن جی حاجی نے محترم تولیا ویسی گناہ زیادہ تے نیکیاں تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہن جیبے چھک پرزہ کڑے سن حضور اہن پرزہ بیچ رکھے سن نیکیاں پلڑا بھاری ہو گیا گناہ والا پلڑا تلہ آ گیا ہاں حضرت آدم علیہ السلام صدا علیہ سن اور معاشر علیہ ہو میرے محبوب دے صدقے حضور دے امتی جنت اس پہ بہن حضرین محترم امتی پیریں ڈاسی پیریں ڈے کے پوچھتی تسی کون ہو اتنے اوکھے وقت میرے کم آئے ہو سرکار فرمایا جنہ تے تو درود پڑھتا ہے جنہ تے تو درود پڑھتا ہے میں وہ محبوب ہاں تیرا اللہ دا محبوب ہاں تے تیری امداد واسطے آیا حاضرین محترم علماء کرام فرمیندے نے توجہ فرماؤ ایدہ مطلب ہے بھائی انہا فرشتیں ڈنڈی ماری تھوڑے جا صاحب ہی لے لے میں نے یہ لگتا پیا بھائی صاحب بوٹ ہویا پیا بالکل گرمی بھی ہے ہاں یہ جڑے بندے بیٹھے ہیں نا قدے دے نال چسکے لیندے تکیے لیندے یہ ڈسٹار بے ہی بیٹھے ہیں پچھو گرم ہے جناب قد گال سمجھ آ گئی نا ٹھیک ہے میں بھی اوٹ لا لی بیٹھے رہو بیٹھے رہو توجہ فرماؤ ادھا مطلب ہے فرشتے ڈنڈی ماری توجہ فرماؤ میری گل دے اگر اس نے حضور دی ذات تے درود پڑھیا آج حضور نے وہ درود محفوظ کر کے پلڑے دے وچ رکھیا ادھا مطلب ہے انہاں کو لکھت کائی نہیں اگر لکھتے تو حضور دوبارہ کدے چاہی بدین ایدہ مطلب ہے بھئی اگر انہاں دے رجسٹر ویکھے ونجن تو ڈیگ ساری غلطیاں وچوں نکلن او یار اے جی گل کائی نے اے دنیا دی ترکھڑیاں کوئی نے اے اس مالک دے ترازوین جڑے بالکل پورا ناپ کے تیرے سامنے رکھے سن علماء فرمائے دیں اگر اس درود پڑھیا جڑا حضور آئی صحابی ودیان تے حضور نے پلڑے دے وچ رکھیا انہاں کیوں نہیں لکھیا اگر انہاں لکھیا تے حضور وقت کیوں چاہی ودین علماء کرام نے خوبصورت جواب دیتا فرمایا اے او درودہ جڑا اس اپنے دل چ پڑھیا زبان تے آیا کوئی نہ فرشتے او لکھ دیں جڑا زبان دے اتے آیا ہوئے جڑے زبان تے آئے وہ فرشتے سارے لکھ چھوڑے تے جڑا وہ دل چ پڑھتا رہا اللہ دا محبوب او سنبھال کے رکھیندہ رہا تے فرمایا امتی ایک وقت آسی فرشتے تیرے ان اعمال نو نہ لکھے ہو اعمال نو جس طرح وہ پیش نہ کر سن تے میں رسول اللہ تیرے او اعمال اللہ دے دربار اس پیش کر سا تے تیری بخشش دا ذریعہ بڑھ رہے سی میں ایک چھوٹی جی دلیل دے ماں تو اڈے ایمان نو تقویت ملے تو اڈے ایمان نو میراج نصیب ہوئے تے میں اس تو بعد فوراً اجازت لما لیکن گل لے وے بھئی اگلے سال تک جے توہن گل یاد نہ رہی تے قصور میرا لیکن گل میں ایو جی کرن لگا جڑے توڑے سارے سوالہ دا جواب ہے جی حضور کمیں سام لیا جی حضور تک کمیں اپنے حضور نے فرمایا سفینہ جی یا رسول اللہ سفینہ کیوں آدھے کہ جے 7 جہازہ دا 7 اٹھا دا سامان دوتے آپ دوتے لدیا ویندہ آپ فرمائے میں تو محسوس ہی کوئی نہیں ہو یہ جڑے صحابہ کرام جا رہے ہیں نا تے سارے اپنے اپنے تھیلے جڑے ہیں نا حضرت سفینہ دے اتے لاد دیتے تے حضور فرمایا تو تے سفینہ ساڑھا جہاز ہیں کشتی ہیں وہ جڑے تو بعد آپ جتنا بھی بار 7 اٹھا دا بار بھی چاہنا حضور فرمایا سفینہ ایک میں خط لکھیا ایک خط لے وان یمن تے خالد بن ولید کو لے جواب لیا آپ ٹر پہ رات ایک جنگل آیا جنگلے چاہ آپ پہنچے تے ایک درندہ بیٹھا ٹھیک ہے اس درندے ایک آواز کڑی آپ فرمایا تو میں نے پہچانیا نہیں میں نبی پاک در نکا جا غلامہ اے حضور دا خطے میں یمن پہ وینا خالد بن ولید کو جواب لین واسطے راہ میرا چھوڑ دے اس آواز کڑی کڑ کے تے پاسے ہو گیا تے حضرت سفینہ یمن چلے گئے خالد بن ولید دے سامنے خط رکھیا انہاں جواب لکھیا جواب لکھ کے آپ واپس آئے جس ٹائم اس سے جاتے اپنے یا جنگل کسی جاتے اپنے تو وقت درندہ بیٹھو ہے اس وقت راہ روکیا آپ فرمایا خط بھی ویکھ لائے میں او آئی سفینہ ہوں آئے خط دا جواب واپس لئی بینا ہوں اس وقت آواز کر دی تھی راہ چھوڑ دیتا
توجہ فرمائے سو گفتگو آخری مراحل دے وچ ہے۔ حضرت سفینہ خط دا جواب لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ سرکار میرا بھی سلام، خالد بن ولید دا بھی سلام، سرکار اے خط۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے تو وہیں سکدا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دو نکے نکے سوال ہیں تے جواب چا دیو تے میں لگا پہنا۔ حضور فرمایا میرے غلام بول۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا خط لے کے میں نکلیا، جنگل وچ پہنچیا، اتے ایک درندہ اس میرا راہ روکیا، میں خط بھی وکھایا، تعارف بھی کرایا، اس میرا راہ چھوڑ دیتا، لیکن سرکار ایک گل میں دسنی چاہنا، اس ایک آواز کڈی سرکار میں نے اس آواز دی سمجھ کائی نہیں آئی۔ یا رسول اللہ میں واپس آیا، وقت اس راہ روکیا، وقت میں انہوں خط بکھایا، اس راہ چھوڑیا، لیکن آقا وقت اس آواز کڈی سرکار وہ کیا تھا؟ سرکار تسی سنو نا، سرکار بکر آلے ہو جے توڑے نال گل کریے تے ابا جی بول کے اگر با پترہ درندے اگے آوازیں نہیں کٹیں دے چلیا سان کے پتا، لیکن حضرت سفینہ دا قیدہ اے میں کول آؤس میں گل دی سمجھ نہیں آئی تے جڑا رسول مدینے اس نو گل دی سمجھ آ گئی تے کتنا اعتبار ہے رسول اللہ دے صحابہ نو نبی دی گل دوتے۔ حضور فرمایا وین لگے وہ پوچھتا پیا حضور دا مڑکے حال ہے، ہولی 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 حضور دا کے حال ہے، ابو بکر پاک دا کے حال ہے، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک دا کے حال ہے۔ اسے جملہ تینات کیا تو پاسے ہو گیا تے واپسی دوتے جس ٹائم تو آیا اسے کہا بہندہ پہ حضور نو چا سلام کری، حضور میرے آقا نو سلام چا کری، ابو بکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک نو سلام چا کری، بلال ملے نا، سلمان فارسی ملے، سہیب رومی ملے، چار اوے نہیں پنجوہ نبی ترے اے نہیں، انہاں میرا سلام چا کری۔ میرے نبی دے پاک غلاموں اس وقت اپنی آرام نو چھوڑ کے سکون نو چھوڑ کے حضور دی محفل وچ بیٹھے ہو، میں نے اے دسو جس رسول تک درندیاں دے سلام پہنچ وجہ، جس تک اگر ایمان تازہ ہویا تو ضرور بولے آئے۔ میرے نبی پاک دے غلاموں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھ دا، حضرت سفینہ گل نہ پوچھ دے، بات بھی گل اپڑی آئی کہ نہ اپڑی، اللہ نے میرے محبوب پاک نو عزت اور عظمت عطا فرمائیاں۔ کوئی جتھے درود پڑھے، کوئی جتھے درود پڑھے، ادا درود حضور دی بارگاہ چپڑ دا، حضور سن دین، اور حضور فرمائے محبت نال پڑھے، میں ادا درود ڈائریکٹ اپنے کنہ دے نال سن دا۔ گل مکت گئی، مولی صاحب 2 سال ایک آیت کریمہ دوتے گفتگو کر دے رہے، کل یوم ہوا فی شان۔ 2 سال تو بعد دلچ خیال آیا بڑے بڑے میں نکتے بیان کیتے، اللہ مڑما بڑا علم عطا کیتا۔ ایک گل کریں دے پیان دے ایک سونا جا بابا اٹھی کے کھلو رہا، اس کہ جی اے دسو علامہ ابن جوزی حیث وقت توڑے رب دی شان کیے ہوئے، حیث وقت تو توڑا رب کیے پہ کریں دا۔ علامہ ابن جوزی آدھن ایک دڑے بھی زبان بند کوئی جواب نہ دے سکے، دوے دڑے 3 رات ہوئی نا میں ستا تے حضور خواب چاہے تے حضور فرمایا علامہ ابن جوزی انہوں پہچانے آیا وہ کونے آکے آقا نہیں فرمایا وہ خضر آیا، وہ خضر آیا جڑا تیرے کو سوال پہ کرے دا تو انہوں سویرے جواب دے بھی میرے اللہ دی ہر شان قدیم ہے، از لیے وہ نویاں شانہ پیدا نہیں کریں دا، وہ جیڑا کوئی کرنا وہ کر چکیا۔ گل مکیندہ پیان سویرے وقت بابا کھلوتا اسا کہ یہ دسو حیث وقت توڑے رب دی شان کے وے جیڑا حضور جواب دیتا ہی اوہ علامہ ابن جوزی نے جواب دیتا تے خضر علیہ السلام سن کے پتہ کیا دن جی چھوڑو جواب نو، درود پڑھو اس مصطفیٰ تے جیڑا خواب چاہ کے تن سوال دا جواب دس گیا۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ راضی ہو جی؟